انسان اپنی سفلتا کے لیے شیطان کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے دوستو، آج ہم اس کو ایک کہانی کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ ایک مولانا ہوتے ہیں، وہ 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں سسٹم کیا چلتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہتے تھے۔ وہ ساری نمازیں پڑھتے تھے، سارے روزے رکھتے تھے، لیکن ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ بلکہ ان کے ساتھ میں دقت یہ تھی کہ کبھی کھانا ملتا تھا ان کو دوپہر کا تو شام کو نہیں ملتا تھا، اور شام کا ملتا تھا تو دوپہر کو کھانا نہیں ملتا تھا۔ ان کی غریبی کا یہ عالم تھا۔ دوستو ان کی ملاقات ایک شیطان سے ہو گئی، جو کہ ایک بزرگ کے روپ میں ایک شکل بدل کے ان سے ملنے کے لیے آ گیا، اور ان سے سلام دعا کری، ان سے دوستی کر لی۔ شیطان نے ان سے پوچھا کہ تمہارے کیا حال چال ہیں؟ انہوں نے بتائی اپنی پریشانی، حالانکہ وہ پریشانی بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن شیطان نے ان سے دھیرے دھیرے کر کے ان سے دوستی بڑھا کے ان سے ان کی پریشانی پوچھی۔ انہوں نے جب مولانا نے اپنی پریشانی بتائی شیطان کو، تو شیطان نے کہا کہ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تم ایک کام کر لو میرے کہنے سے، تم جیسے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو، وہ بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دو۔ انہوں نے سوچا کہ یار میں تو بہت پریشانی میں ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور ہر چیز سے پہلے بسم اللہ بھی کرتا ہوں۔ تو شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ اگر تم بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دو گے تو میں ڈائریکٹ پیسہ دوں گا۔ تو انہوں نے بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی، جو بھی وہ کام کرتے تھے بسم اللہ پڑھ کے وہ انہوں نے بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی۔ شیطان نے انہیں ڈائریکٹ پیسہ دے دیا، وہ پیسے والے بن گئے، اور حالانکہ یہ کام انہوں نے برائی کری، انہوں نے برا کام کرا، لیکن وہ پیسے والے بن گئے۔ پھر اس کے بعد ایک دن شیطان نے ان سے پوچھا کہ دوست اب تو تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تو دوست نے بتایا، یعنی ان مولانا نے بتایا کہ میری زندگی میں سب کچھ بہتر چل رہا ہے، صرف میرا گھر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں میرا گھر عالیشان بن جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شیطان نے کہا ٹھیک ہے، تم ایک کام اور کرو، تم نماز پڑھنا اور چھوڑ دو، تو تمہیں ڈائریکٹ پیسہ میں دے دوں گا۔ شیطان نے ان کو ڈائریکٹ پیسہ دے دیا، انہوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، انہوں نے پیسہ لیا اور بہت عالیشان گھر بنایا۔ انہوں نے گھر بنا لیا، اپنا کاروبار کر لیا، ہر چیز میں بہترین ہو گئے۔ اور عالیشان گھر بنانے کے بعد انہوں نے باہر نیم پلیٹ کے اوپر، جیسے نیم پلیٹ لگاتے ہیں نا، نیم پلیٹ کے اوپر انہوں نے عربی میں لکھوایا، ایک آیت لکھوائی، ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ بات لکھوائی، اور سب لوگوں کو اپنے گھر پہ دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو، ساتھ میں شیطان کو بھی دعوت دی۔ اب شیطان دروازے کے اندر گھس نہیں پا رہا تھا، تو شیطان نے ان کا نام لے کے باہر آواز لگائی کہ دوست تم نے یہ کیا کرا، ساری چیزیں تمہیں میں نے دی، اور تم نام تم لے رہے ہو کہ یا ھذا من فضل ربی، یہ تمہیں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اب میں تو تمہاری اس نیم پلیٹ کی وجہ سے اندر نہیں آ سکتا۔ تو مولانا نے ان کو جواب دیا کہ دوست ایسا ہے، دیکھو اب تم اندر آ پاؤ یا نہیں آ پاؤ، یہ ہے تو میرے رب کا ہی فضل۔ بس وہ اپنے پھر سے لائن پر آ گئے، انہوں نے پھر سے وہی اپنی نمازیں چالو کر دی، اور انہوں نے پھر سے وہی اپنی جو بسم اللہ پڑھتے تھے پڑھنی چالو کر دی۔ دوستو اس کہانی سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کے حالات کسی بات سے سدھر رہے ہیں تو آپ کو وہ کام کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ بہت ہی رحم والا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اور سنسار میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اپنی عبادت کی طاقت کے اوپر اللہ سے جنت حاصل کر لوں گا، اپنی عبادت کے بل پہ۔ کیونکہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کو، بڑے بڑے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نقطے کے اوپر جہنم میں ڈال دیا، اور بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ نے ایک نقطے کے اوپر جو بات ان کی پسند آ گئی اللہ نے ان کو جنت میں ڈال دیا۔ دوستو انسان اپنے ہاتھ سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یا سامنے والا انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ یہ سبھی فیصلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اللہ ہی اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ دوستو رزق دینے کے معاملے میں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نمازی کو دوں گا اور بے نمازی کو نہیں دوں گا، یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں شرابی کو نہیں دوں گا یا میں جواری کو نہیں دوں گا۔ اللہ جس کو چاہے گا اس کو عطا کرے گا۔ انسان کبھی بھی اس بھول میں نہ رہے کہ میں اپنی عبادت کے بل پہ کبھی جنت میں جاؤں گا، یا اللہ میری عبادت کے بل پہ مجھے بخش دے گا۔
अल्लाह जब भी बख्शेगा अपनी रहमत से ही बख्शेगा। किसी की इबादत की कोई ताकत नहीं है, किसी की इबादत की कोई औकात नहीं है दोस्तों। हमारी इबादत में की इतनी औकात नहीं है कि हम अपनी इबादत की ताकत पे बख्शे जाएं। अल्लाह बख्शेगा, अपनी रहमत से बख्शेगा। तो अगर आपका जिंदगी में किसी भी तरीके से कोई मसला हल हो रहा है तो आपको कर लेना चाहिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की छोटी छोटी नॉलेजेबल वीडियोस लाता हूं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।